پوری دنیا کے اندر نشہ اور خودکشی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں، بلکہ پھیلائے جا رہے ہیں۔ اس پر ہم تھوڑی دیر گفتگو کریں گے، جائزہ لیں گے۔ مائیں اور بہنیں بھی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں، آپ کی بھی شرکت ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی جان کتنی قیمتی ہے اور حضرت انسان کتنا قیمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اجازت درشی پڑھی، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس منبر پر ہمارے علماء کرام، مفتیان کرام بڑی تعداد میں موجود ہیں، ساتھ میں میرے استاذ حضرت علامہ اسماعیل یارلوی صاحب کی بلا جب وہ بھی جلوہ گر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جن کے سامنے ہمارا بچپنا گزرا، اور میرے کیا بلکہ میرے دادا کے پڑوسی، اور یہ ہمارے کیا پڑوسی بلکہ ہم ان کے پڑوسی، حضرت علامہ قاری شبیر احمد رضوی صاحب جو حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ہیں۔ یہ چند لوگ بچے ہوئے ہیں، ان حضرات کا، مفتیان کرام کا سب کا استقبال ہے۔ حضرت علامہ مفتی محمد رضا مرکزی صاحب، مفتی رضوان صاحب، اور بھی سارے علماء یہاں موجود ہیں۔ وقت کی قلت ہے اس لیے سب کا نام نہیں لیتا، بلکہ دو مصرے سب کی نظر ہے کہ یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان مجھے اللہ۔ خوشی ہے کہ میں اپنے بزرگوں کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ منبر پر بھی علماء مشائخ ہیں، اور منبر کے نیچے بھی ہمارے بڑے محسنین موجود ہیں۔ ان میں سے ایک ذات مخیر قوم و ملت، معمار المساجد و مدارس، حاجی عبد المجید صاحب نوری، وہ بھی موجود ہیں، اور ہمارے قاسم بھائی ہوٹل والے، عبد الرحیم چاچا، عبد القیوم بھائی، حاجی نثار صاحب، یہ وہ سب حضرات ہیں کہ میرے بچپنے سے ہی لوگوں نے بڑا شفقتوں کا ماحول دیا۔ اور بھی لوگ یہاں موجود ہیں، بلکہ گلشن رضا ایک ایسی مسجد ہے کہ جب ہم یہاں آتے ہیں تو ہم اپنے ماضی کی طرف لوٹ آتے ہیں، تقریباً 25 سال پہلے۔ تو اس وجہ سے یہاں ہم کوئی مہمان نہیں ہوتے، بلکہ آتے ہیں تو یہاں ہم میزبان ہی ہوتے۔ اور جس مدرسے کا جلسہ ہے، یہ مدرسے میں میں ایک طویل عرصے تک میں خود بھی مدرس رہ چکا ہوں۔ سبحان اللہ، میں نے بھی سبحان یہاں اللہ، پر الف با کی تختیاں لوگوں کو پڑھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ جنہوں نے اس وقت پڑھا ہے وہ بچے تھے، وہ بھی بچوں کے باپ بن گئے، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ تو میں گفتگو کر رہا تھا، ایک بار درود شریف پڑھنے تو گفتگو آگے بڑھی۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ تھوڑی دیر وقت بہت کم بچا ہے، میں جلدی جلدی بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ تو انسان کی عظمت پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت انسان کیا ہے؟ آپ غور فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا کن کہہ کے، آسمان کو، زمین کو، چاند کو، ستاروں کو، سیاروں کو، ہر چیز اس نے کن کہہ کے پیدا فرمائی۔ لیکن جب حضرت انسان کو پیدا کیا تو انسان کی عزت کے اظہار کے لیے انسان کو صرف لفظ کن سے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنے قدرت والے ہاتھوں سے پیدا کیا، اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، اور پھر انسان کو پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ بلکہ انسان کی پیدائش سے پہلے انسان کو کی خلافت کا اعلان کیا، اور اس کے بعد کہا کہ ہم زمین میں اس کو اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں، اور پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا حضرت انسان کو۔ ہزاروں سال کے عابدوں کے سامنے، ہزاروں سال کے عابدوں کو اس ہستی کے سامنے جھکا دیا جس نے ابھی تک کے کوئی سجدہ ہی نہیں کیا تھا۔ حضرت انسان نے ابھی تک کوئی سجدہ نہیں کیا، یعنی انسان ساجد بننے سے پہلے مسجود بنایا گیا۔
غور فرمائیں انسان کی شان کیا ہے. انسان کی شان یہ ہے کہ ساجد بننے سے پہلے اسے مسجود بنایا گیا، اور وہ بھی مسجود ملائکہ بنایا گیا. اور پھر شان یہ ایسے نہیں کہ جس کے جی میں آئے سجدہ کر لو اور جس کے جی میں نہ آئے اس کی اپنی مرضی ہے، بلکہ شان یہ ہے کہ سب کو حکم ہوا، سب کو جھکایا، اور جس نے انکار کر کے اکڑ گیا قدرت نے اس کو مردود کر کے ہمیشہ کے لیے نکال دیا. حضرت انسان کی شان یہ ہے. اور پھر حضرت انسان کے جب حسن کو بیان کیا تو پہلے 4 قسمیں اٹھائی، اور 4 قسمیں بھی 4 اولو العزم انبیاء کرام کے حوالے سے اٹھائی. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین، طور سینا کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور بلد امین کی قسم. 3 زیتون، طور سینین اور بلد امین، 4 قسمیں اٹھائی. تو یہ 3 زیتون کیا؟ تفسیری ترجمہ یہ ہے، دراصل انسان جب کسی شہر کو ذکر کرتا ہے تو اس کی خصوصیت سے ذکر کرتا ہے. مثال کے طور پہ انسان کہتا ہے کہ میں تاج محل جا رہا ہوں، تو سب لوگ سمجھ جاتے ہیں تاج محل جانے کا مطلب کیا ہے، کہ وہ آگرہ ہی جا رہا ہے، اس لیے کہ تاج محل مشہور ہے آگرہ سے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں غریب نواز کے یہاں جا رہا ہوں تو کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ وہ لاہور جا رہا ہے، کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ممبئی جا رہا ہے، بلکہ جب کہا جائے کہ غریب نواز جا رہا ہوں تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اجمیر شریف جا رہا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں حضور کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں تو پھر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ مدینہ منورہ جا رہا ہے. کوئی کہتا ہے میں حج پہ جا رہا ہوں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ مکۃ المکرمہ جا رہا ہے. یعنی صفات سے شہر مشہور ہوتے ہیں. تو یہ 3 زیتون، طور سینین، ھذا البلد الامین کا کیا مطلب ہے؟ تو تفسیری ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہ اکبر، شہر موسیٰ کی قسم. اس طرح، بلکہ شہر موسیٰ تیسرے نمبر پر آیا. اس کو یوں ترتیب کے ساتھ اگر لیں تو کہا گیا شہر ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم، اور ولادت گاہ مصطفیٰ کی قسم. 4 انبیاء کی ولادت گاہوں کی قسم اٹھائی گئی، اور 4 قسمیں اٹھا کر کے پھر حضرت انسان کے حسن کو بیان کیا گیا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا. یعنی انسان کتنا عظیم ہے کہ اس کے حسن سے پردہ اٹھانے سے پہلے قدرت 4 نبیوں کی ولادت گاہوں کی قسم کو یاد کرے، اور وہ بغیر قسم کے بات کرے پھر بھی لوگوں پہ ماننا فرض ہے. اور ایک قسم اٹھا لے تو پھر بڑی بات ہے، لیکن 4 قسمیں اٹھا کر کے، اور وہ بھی انبیاء کی ولادت گاہوں کی قسمیں اٹھا کر کے بات کہی جا رہی ہے. ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا، اچھی صورت پر بنایا. اور اس کے بعد پھر کہا اگر انسان کے کرتوت اچھے نہیں ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، اور جب خوبصورت بنایا مگر جب انسان نے کام اچھے نہیں کیا تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے اس کو اسفل سافلین کے گڑھے کے اندر ڈھکیل دیا. اب اس سے بچے گا کون؟ تو قرآن نے بیان کیا بچنے والے لوگ کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر رکھا ہے. ان کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا، اجر ممنون ان کے لیے ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. یہ حضرت انسان کی شان ہے. اور حضرت انسان کے لیے کہا گیا اللہ اکبر، انسان اپنی اللہ رب العزت کی قدرت کا شاہکار ہے، اور انسان کی جان اتنی قیمتی ہے. جب یہی انسان مومن ہو جاتا ہے، ایک تو انسان ہے، انسان جب مومن ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کعبے کی حرمت سے بڑھ کر میرے ایک ایمان والے امتی کی حرمت ہے. یہ انسان کی شان ہے. اب انسان اپنی عظمت کو نہیں پہچان پاتا ہے، انسان اپنی شان کو نہیں پہچان پاتا ہے، انسان اپنے مقام کو نہیں پہچان پاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ نے بہت سارے جانوروں کو حرام کیا کھانا، ان کو نہیں کھا سکتے اس لیے کہ وہ درندے ہیں. کچھ کو حلال کیا
اس لیے کہ ان کو کھانے میں فائدہ ہے. لیکن انسان کی حرمت کا یہ عالم ہے کہ اگر انسان کا ناخن کسی آٹے میں پس جائے، انسان کا دانت کسی آٹے میں پس جائے، تو پھر اس آٹے کو کھانا منع کر دیا جاتا ہے. انسان کا خون اگر کوئی پیے تو اس کو اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عظمت انسانیت ہے، حرمت انسانیت ہے. ورنہ جو مخلوق جتنی لذیذ غذا کھاتی ہے اس کا گوشت بھی اتنا لذیذ ہوتا ہے. جو مخلوق جتنی لذیذ غذا کھاتی ہے اس کے گوشت میں بھی اتنی لذت ہوتی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان سب سے زیادہ لذیذ غذا کھاتا ہے تو انسان کے جسم کا گوشت بھی بڑا لذیذ ہوگا معاذ اللہ. لیکن انسان کے گوشت کو کھانے کی اس لیے اجازت نہیں ہے کہ یہ حرمت انسانیت ہے، اکرام انسانیت ہے. اس لیے انسان کا گوشت حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے.